خانہ کعبہ کا دروازہ پہلے بالکل زمین کی سطح کے ساتھ تھا، پھر انہوں نے قریش نے بناتے ہوئے اس کو اونچا کر دیا۔ آج جو خانہ کعبہ ہے یہ اسی نقشے پر قائم ہے جو قریش نے بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ اونچا کر دیا تاکہ ہر کوئی داخل نہ ہو سکے اس کے اندر، صرف وہی شخص داخل ہو سکے جس کو کہ قریش اجازت دیں۔ وسلم نے فرمایا بعد میں، یعنی کہ مدینے کے دور میں آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اگر مجھ کو تیری قوم کے فتنے میں پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو پھر سے ابراہیم علیہ السلام ہی کے نقشے پر بناتا، لیکن چونکہ دوبارہ بنانے کے لیے پھر خانہ کعبہ کو توڑنا پڑتا، اب وہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے تو یہ کام ان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتا، خانہ کعبہ کا توڑنا۔ لہذا ایک کام اچھا ہونے کے باوجود، مستحب ہونے کے باوجود فتنے کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا۔ بہت بڑی دلیل نکلتی ہے اس سے۔ دلیل یہ نکلتی ہے کہ کوئی کام مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن فرائض کی بات نہیں ہو رہی، مستحب کاموں کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے کرنے پر اجر اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ تو مستحب یہ ہے، اگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے اور جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ ان کو کراہیت پیدا ہوگی یا بہت برا مانیں گے یا اسلام سے دور ہٹ جائیں گے تو وہ کام چھوڑ دینا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے، مستحب ہے انگلیوں کو استعمال کرنا۔ آپ کسی ایسی محفل میں ہیں جہاں لوگ انگلیوں سے نہیں کھاتے اور آپ وہاں چمچہ استعمال کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ ہاتھ سے نہ کھانا کوئی گناہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا اور یہ فرض نہیں ہے کہ انسان چمچہ استعمال نہیں کر سکتا، صرف ہاتھ ہی سے کھائے گا۔ تو لہٰذا ایک مثال کے طور پہ بتایا ہے آپ کو، اس طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں۔ 40 سالوں کی عمر ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسندیدہ ہو گئی۔ اب تک ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے بہت سوشل زندگی گزاری، آپ ان انسانوں میں سے نہیں تھے کہ جو غاروں میں یا الگ تنہائی میں زندگیاں گزارنا پسند کرتے ہیں، بلکہ آپ بہت لوگوں میں مل جل کر رہنا ہمیشہ سے پسند کرتے تھے۔ ایک طبیعت کے اندر کچھ تبدیلی آنا شروع ہوئی، آپ ستو اور پانی لے کر مکے سے 2 میل دور ایک غار میں جا کر کبھی کبھار رہا کرتے۔ چھوٹا سا غار تھا، لمبائی تقریباً 4 گز اور چوڑائی اس کی 1.25 گز کے قریب تھی، جس کو ہم غار ہرا کہتے ہیں۔ بعض دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ جاتی اور قریب ہی کسی اور جگہ پر موجود رہتی۔ غار ہرا سے خانہ کعبہ بھی نظر آیا کرتا تھا۔ یہاں پر آپ اللہ تعالی کی عبادت کرتے، غور و فکر کرتے، جو بھی معاشرے کا حال تھا وہ حال دیکھ کر آپ کا دل بہت کڑھا کرتا تھا۔ آپ بت پرستی سے اپنی قوم کو نجات دلانا چاہتے تھے، ان کے برے اخلاق سے ان کو نجات دلانا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ان کی برائیاں ان میں سے نکل جائیں تاکہ ان کی خوبیاں ان کو فائدہ پہنچا سکیں، لیکن کہاں سے شروع کیا جائے، کیسے شروع کیا جائے، اس معاملے کی جو ڈور الجھی ہوئی تھی اس کا کوئی سرا آپ کے ہاتھ نہ آتا تھا۔ جب عمر مبارک آپ کی 40 سال ہو گئی، اور 40 سال ایک فہم اور فراست کی عمر ہوتی ہے، حکمت کی اور وزڈم کی عمر ہوتی ہے، عقل اور فکر اپنے میچورٹی پر، اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، تو نبوت کے آثار جگمگانا شروع ہو گئے۔ پہلی علامت سچے خوابوں کی شکل میں نظر آنے لگی۔ جو کچھ بھی آپ دیکھتے تھے وہ ایک حقیقت بن کر صبح ظاہر ہو جاتا تھا، ویسے کا ویسا، عین ویسے کا ویسا ہی وہ ظاہر ہو جایا کرتا تھا۔ 6 ماہ اسی کیفیت میں رہے، سچے خواب آپ دیکھتے رہے اور وہ جیسا آپ دیکھتے تھے ویسا ہو جاتا تھا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نبوت میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں، جو کہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں، 46 حصہ ہیں۔ مراد یہ ہے کہ نبی تو اب نہیں آئیں گے، تو کچھ لوگ بس خواب میں کچھ حقائق دیکھ لیا کریں گے، کچھ سچائیاں دیکھ لیں گے اور عالم غیب سے بس اتنا ہی رابطہ، اتنا ہی لنک باقی رہ جائے گا۔ یعنی کہ وحی کے ذریعے تو حقائق نہیں بتائے جاتے نبوت کے بعد، لیکن سچے خوابوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو بعض باتوں کے بارے میں باخبر کر دیا جائے گا۔ کچھ عرصے یہی آپ کی کیفیت برقرار رہی۔ بالآخر اللہ کی رحمت وحی کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر برسنی شروع ہوئی۔ رمضان المبارک
کہ 21 तारीख पीर का दिन था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में अपनी इबादत में मसरूफ थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, इक़रा, पढ़िए या तिलावत कीजिए, रीड और रिसाइट। कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने ये बात जुबानी कही, कुछ रिवायात में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास एक रेशम का टुकड़ा भी था और उस पर चंद आयात लिखी हुई थीं। उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, इक़रा, पढ़। आपने फरमाया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस पर फरिश्ते ने पकड़कर इस जोर से भींचा कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। फिर छोड़ा और कहा, इक़रा, पढ़। मैंने कहा, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस पर फिर फरिश्ते ने पकड़ा, जोर से भींचा और इतने जोर से भींचा कि ताकत जवाब देने लगी। आप देखिए कि एक इशारा है कि कुरान कोई आसान किताब नहीं है, नफ्स को दबाने वाली किताब है। इंसान को ऐसे मकाम तक ले जाती है कि इंसान की बाज़ दफा कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगती है, और यही वो लोग होते हैं जो कि फिर हामिले वही बनते हैं। बिल्कुल जिस तरह के प्रिंटिंग करते हुए कागज पर ताकत के साथ कोई चीज मारी जाती है, वो अल्फाज प्रिंट हो जाते हैं जाके उसके ऊपर, इसी तरह वही के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया गया, स्क्वीज किया गया कि वही भी और ये फरिश्ते से रूबरू मुलाकात भी और इसका तजर्बा ये आप पर नक्श हो जाए, आप पर इम्प्रिंट हो जाए ये दोनों तजर्बात, और जमाने की सख्तियां और लोगों की तरफ से मजाक और आने वाले तूफान इस नक्श को मध्यम ना कर सकें, मिटा ना सकें। कभी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में शक में मुब्तला ना हो कि जो कुछ मैंने देखा था वो हकीकत थी या अफसाना या कोई ख्वाब था। तीसरी दफा इसी तरह फरिश्ते ने कहा, इक़रा, फिर आपने फरमाया, मा अना बिकारी, फिर दबाया और छोड़ा, और उसके बाद सूरे अलग की इब्तिदाई आयात जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, साथ अपने रब के नाम से, खलक़, जिसने के बनाया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, बनाया इंसान को जमे हुए खून से। इक़रा, पढ़िए, व रब्बुकल अकरम, और आपका रब बहुत करम वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, वो रब जिसने के सिखाया कलम से। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, सिखाया इंसान को वो कुछ जो वो नहीं जानता था। दो अजीम तरीन नेमतें अपने रब की याद दिला दी गईं, नेमत वजूद और नेमत इल्म। यही दो चीजें इंसान को इंसान बनाती हैं। इन आयात के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का तशरीफ लाए। दिल आपका धड़क रहा था, खौफ आप पर तारी था, और वाकई इन आयात के अंदर कोई बात ही ऐसी है कि इंसान का दिल जो है वो लरजने लग जाता है। ऐसा तजर्बा आपको पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही आप तवक्को कर रहे थे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई ऐसा आपके साथ वाकया पेश आएगा। आमतौर पर जो लोग मुराकबे वगैरह करते हैं, फिर वो तवक्को रखते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनके साथ कोई इस किस्म का गैर मामूली वाकया, कोई सुपर नेचुरल वाकया पेश आएगा।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل مختلف تھا اس سے. آپ کے لیے انتہائی غیر متوقع واقعہ تھا. آپ سیدھے اپنی عزیز ترین ہستی، اپنی محبوب ترین ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور سارا واقعہ سنایا. فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھ کو اپنی جان کا ڈر ہے. آپ کو خیال یہ ہوا کہ کہیں کوئی جن، کوئی آصف وغیرہ تو نہیں آ گیا، اس لیے کہ وہاں پر یہ ہوا کرتا تھا. حضرت خدیجہ نے تسلی دی. فرمایا واللہ اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دبے ہوئوں کی مدد کرتے ہیں، حق کے مسائب پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یعنی مراد ان کی یہ سب چیزیں کہنے سے یہ تھی کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ آپ شر کی طاقتوں کو دعوت نامہ بھیجیں. آپ شر کے لیے راستے نہیں کھول رہے اپنی زندگی میں، تو کوئی شریر قوت، کوئی ایول، کوئی برا جن بھوت آپ کی طرف کیوں آئے گا؟ آپ تو خیر ہی خیر کرتے ہیں، آپ تو خیر ہی کی دعوت دیتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں آپ نے خیر ہی کی جگہ بنائی ہوئی ہے اور اسی کے آپ راستے کھولتے رہتے ہیں، تو آپ کی طرف تو خیر ہی آئے گا اور اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا. صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا. آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ. آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی اور مجھ پر وحی نازل کی گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئیں. ورقہ بن نوفل عرب ہی تھے لیکن عیسائی ہو گئے تھے. اس زمانے میں جو حق مذہب تھا وہ عیسائی ہی تھا. اسلام کے آنے سے پہلے عیسائی اپنے زمانے کے مسلم تھے، مسلمان تھے. تو یہ حق کی تلاش میں نکلے تھے اور جو مذہب صحیح تر ان کو لگا، عیسائیت، وہ انہوں نے قبول کر لیا. ہیبرو زبان سیکھی، عبرانی زبان کے ماہر تھے اور عبرانی ہی میں یہ تورات لکھا کرتے تھے. تو آپ سوچئے کہ بہت عالم انسان تھے، جبکہ عرب عربی لکھنا نہیں جانتے تھے. کہاں کہ عربی لکھنا بھی آتی ہو اور ایک اور فورن لینگویج بھی آتی ہو. اس وقت تک بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ سن کر بولے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا. ناموس نوموس سے بنا ہے، NOMOS، نوموس. تورات کو نوموس بھی کہا جاتا ہے. پھر کہنے لگے ورقہ بن نوفل کہ کاش میں طاقتور ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. کہنے لگے کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ آپ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے. جو آپ کے راہوں میں اپنی آنکھیں بچھائیں اور آپ کے ساتھ ساتھ رہنے میں فخر محسوس کریں اور آپ کو صادق اور امین جیسے القاب سے پکاریں اور آپ کے ہر فیصلے کو بلا چوں چراں قبول کر لیں، ان سے وہ کیسے توقع رکھ سکتے تھے کہ میری قوم ایسی دشمن ہو جائے گی، ایسی نفرت مجھ سے کرنے لگے گی کہ مجھ کو اپنی شہر سے باہر نکال دے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جو کہ تم لائے ہو، اس سے ضرور دشمنی کی گئی. اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے سنتے ہی وہ ایمان لے آئے، اور ان کے پاس بھی علم پچھلی کتابوں کا ہی تھا. تورات اور انجیل کی سے نشانیاں دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس واقعے کے بعد جلدی ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے. واللہ عالم اس میں کیا حکمت تھی. شاید ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو بعد میں آنے والوں کو اپنے اعتراض کے لیے شاید کوئی چھوٹا موٹا ثبوت مل جاتا کہ ورقہ بن نوفل حضور کو سکھاتے ہیں. یہ الزام لگایا گیا تھا بعد میں آپ